السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، تو آئیے سنتے ہیں ایک اور انوکھی اور آپ کے دل کو ہلا دینے والی سچی کہانی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل وفا انڈول اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ آج پھر شمائلہ کو ساس کی طرف سے ویسے ہی تانے سننے کو ملے تھے جو اکثر ملا کرتے تھے۔ ان پچھلے 10 مہینوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا جب اس کی ساس نے اسے جلی گوٹی نہ سنائی ہو، اور اب تو شمائلہ کا یہ خیال بھی بدلتا جا رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ساس کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو اب یہ محسوس کر رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ساس کا رویہ مزید خراب ہو رہا ہے۔ کتنی بے بس تھی وہ۔ اپنے ریاض کو اگر وہ ہر روز ہونے والے جھگڑوں کے بارے میں بتاتی تو اس کا جینا حرام ہو جاتا اور وہ 2 دن بھی کام پر پرسکون نہیں رہ سکتا، لیکن شمائلہ نے ریاض سے اپنی ساس کے بارے میں کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کی کہ کس طرح وہ اس کے دل کو چیر دیتی ہیں اپنی باتوں سے، تانے دے کر، اسے کوس کر۔ لیکن ایک بات جو اسے پچھلے 10 مہینوں سے بار بار سننی پڑتی تھی، میرے معصوم بچے کو پھانس لیا اس نے، چالاک چڑیل کہیں کی۔ یہ بات سن کر شمائلہ کو یوں لگتا جیسے اس نے ریاض سے محبت کر کے کوئی جرم کیا ہو۔ ہاں، جرم ہی تو تھا جس کی سزا اسے جھیلنی پڑ رہی تھی، اور ریاض کی ماں نے محبت کی اس شادی کو اب تک دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ ریاض کی ماں ہی کیا، اس کا پورا خاندان اسے اب تک مشکوک نظروں سے دیکھتا آیا تھا، جیسے وہ ان کے گھر کی بہو نہیں بلکہ کوئی بد کردار اور چال باز عورت ہو۔ وہ نظروں کی زبان اچھی طرح جانتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ بولنے کا انجام اسے معلوم تھا، جو زبان ہر روز اس کی خاموشی اور بے زبانی کے باوجود نہ جانے کیا کچھ کہتی، گالیاں بکتی تھی۔ اگر وہ جواب دیتی تھی تو شاید آگ کا گولا بن جاتی اور ممکن ہے بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی۔ اسی خوفناک صورتحال کا سوچ کر وہ چپ رہتی، مگر ساس کی باتیں اس کے دل میں تیر بن کر پیوست ہوتی رہتی۔ تلوار سے بھی گہرے گھاؤ تھے، گھاؤ جو بھرنے میں نہیں آ رہے تھے۔ کئی دفعہ اس نے سوچا کہ ریاض کے ساتھ گھر سے چلی جائے اور وہ دونوں کہیں اکیلے جا کر رہیں، مگر وہ جانتی تھی اس کا انجام بھی ناخوشگوار ہی ہوگا، کیونکہ ریاض کی صرف 2200 روپے تنخواہ تھی اور اتنی تنخواہ میں ایک کرائے کے گھر میں رہ کر بآسانی گزر بسر کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ گھر میں رہ کر سلائی وغیرہ کر لوں، مگر اس کے پاس سلائی مشین بھی نہیں تھی، اور سلائی کا کیا بھروسہ، نہ ملی تب کیا ہوگا۔ اسی طرح کی باتیں اس کے گھر سے باہر نکلنے والے قدموں میں بیڑیاں ڈال دیتی اور وہ بے بسی سے چپ چاپ ان سارے مظالم کو سہتی رہتی۔ زیادتیاں جب حد سے بڑھنے لگی تو وہ یہ سوچنے لگی، کاش میری شادی ریاض سے نہ ہوئی ہوتی، یا پھر ریاض کی ضد کے سامنے اس کے گھر والوں نے ہار نہ مانی ہوتی۔ مگر بدقسمتی سے یہ دونوں باتیں ہو چکی تھیں اس وقت۔ وہ ماضی کی یادوں میں، گزرے ہوئے کل کی یادوں میں گم تھی۔ گزرا کل اسے یاد آیا تو جیسے پھر یادوں کی فلم ہی چل پڑی۔ ریاض کے محلے سے تھوڑی دور شمائلہ کا محلہ تھا۔ اس روز ریاض صبح صبح ان کے گھر اخبار ڈالنے آیا تھا۔ پہلے اکبر آیا کرتا تھا۔ اکبر کی طبیعت سخت خراب تھی اور ریاض اس کا بہترین دوست تھا، اس لیے اکبر کی مشکل دیکھ کر وہ صبح سویرے اکبر کے اخبارات ڈالنے نکل جاتا، واپس آ کر اپنے کام پر چلا جاتا۔ اسی ہفتے 2 ہفتے کے عارضی یعنی وقتی کام میں اس کی شمائلہ سے ملاقات ہوئی، جو جلد ہی محبت میں بدل گئی، اور اخبار کا کام ختم ہونے کے بعد بھی وہ اس محلے میں آتا جاتا رہا۔ پھر اس کا شمی کے گھر بھی آنا جانا ہو گیا۔ شمی کے گھر والے بھی ریاض کو پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت سیدھا اور معصوم لڑکا تھا، اچھا خاصا خوبصورت بھی تھا اور فرما بردار تو ایسا کہ کسی کام کو منع ہی نہیں کرتا تھا۔ گلی میں طرح طرح کے لڑکوں کی جمع ہونے والی ٹولی سے بالکل مختلف، نہایت شریف اور مہذب، لہٰذا اسے بہت جلد شمائلہ کے گھر میں قبول کر لیا گیا۔ شمائلہ اور اس کے گھر والے کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ شمائلہ کی 4 بہنیں اور بھی تھی۔ والد صاحب صبح ہی صبح کام پر چلے جاتے، وہ کسی پریس میں مشین پر کام کرتے تھے۔ گھر میں ان 5 بہنوں کے ساتھ ان کی ماں رہتی تھی۔ لڑکوں کے غول ہر وقت گلی میں منڈلایا کرتے اور انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے یہ سارے لڑکے انہی کے لیے موجود ہیں۔ شمائلہ کے والد عمر دین اپنی اس مشکل کو اچھی طرح جانتے تھے۔ 5 بیٹیوں کا ساتھ تھا اور زمانہ شکاریوں کی طرح گھات لگائے بیٹھا تھا، ایسے میں صرف عزت بچی رہے یہ بھی بہت تھا، لہٰذا وہ ان چھچورے لڑکوں کے منہ نہیں لگتے تھے اور بیٹیوں کو صبح شام تاکید کرتے کہ دروازہ اندر سے بند کر کے رکھیں۔ مگر جب کبھی شمائلہ کی چھوٹی بہن نائلہ یا عدیلہ کا گھر سے باہر نکلنا ہوتا تو انہیں اپنے پیچھے وہ آوازیں صاف سنائی دیتی جو ان کے خون میں آگ سی لگا دیتی۔
اور جب سے ریاض نے ان کے گھر میں آنا شروع کیا تھا اس وقت سے تو ان کی جان مصیبت میں ہی آ گئی تھی۔ بدتمیز اور گھٹیا سوچ رکھنے والے لڑکے آتے جاتے نائلہ اور عدیلہ کو ریاض کے حوالے سے ہوٹنگ کا نشانہ بناتے رہتے۔ وہ دونوں گھر میں آ کر اکثر اپنی باجی سے اس قسم کی حرکتوں کا ذکر کرتی تو شمائلہ کا دل چاہتا کہ وہ ریاض کا بھی آنا جانا بند کر دے اور اس گھر میں کوئی مرد نہ آئے۔ زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ ان چھچورے آوارہ لڑکوں میں ریاض کا بھائی اعجاز بھی شامل تھا، لیکن چاہتے ہوئے بھی شمائلہ کبھی اس بات کا تذکرہ ریاض سے نہیں کر سکی۔ البتہ ان باتوں سے ریاض پر شمی کی امی کی جانب سے جلد رشتہ کرنے کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ ریاض ایسی باتوں کا بڑے نرم اور میٹھے انداز میں جواب دیتا اور جلد ہی شمائلہ کا رشتہ مانگنے کے لیے اپنی ماں کو بھیجنے کا کہتا۔ دوسری طرف ریاض کی ماں اس رشتے پر بالکل بھی راضی نہیں تھی اور ریاض یہ بات اچھی طرح جانتا تھا۔ چنانچہ ریاض نے اپنی ماں کو راضی کرنے سے پہلے اپنی بڑی بہن زمینہ کو راضی کیا، جو اسے بہت پیار کرتی تھی۔ زمینہ نے اپنی خالہ سے بات کی۔ وہ دونوں مل کر ریاض کا مقدمہ لے کر ریاض کی والدہ کے پاس پہنچی تو وہ ایک دم بھڑک اٹھی اور اس مسئلے پر بات کرنے تک سے انکار کر دیا۔ جب ریاض نے اپنی بہن اور خالہ کو بھی ناکام ہوتے دیکھا تو اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ یا تو وہ گھر سے چلا جائے یا پھر خودکشی کر لے۔ بہت سوچ بچار کے بعد ایک روز ریاض نے گھر میں اپنے اس ارادے کا ذکر کیا اور جذبات کی رو میں نہ جانے کیا کچھ کہتا چلا گیا۔ تب پھر اس کی ماں نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی دل سے نہیں، بس بیٹے کے لیے بے دلی سے شمی کے گھر رشتہ مانگنے چلی گئی، مگر جب تک شادی نہیں ہو گئی تب تک وہ بات بات پر ایسے مسئلے کھڑے کرتی رہی جن سے شمی کے گھر والوں کی طرف سے انکار ہو جانے کی توقع ہو اور وہ اپنے بیٹے کے سامنے سرخرو ہو جائیں، مگر ان کی سب سازشیں ناکام ہو گئی۔ شادی ہونی تھی سو کسی نہ کسی طرح یہ شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے لڑکیاں جس جنت کا خواب دیکھا کرتی ہیں اور میاں کے گھر کو اپنا اصل گھر سمجھ کر جو سپنے بنا کرتی ہیں، ریاض کے گھر میں آ کر شمائلہ کے وہ تمام خواب اور سپنے کسی ہولناک دوزخ میں بدل گئے۔ سہاگ رات والے دن ہی اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اگر ریاض کا ساتھ نہ ہوتا تو اب تک وہ خودکشی کر چکی ہوتی، مگر اب سوائے مجبوری اور قید با مشقت، یعنی ایسی قید جس میں مشقت اور محنت تھی، سزا تھی، اس قید کو کاٹنے کے اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ سارا دن کرتی رہتی۔ رات کو ریاض آرام کی نیند سوتا کیونکہ وہ ان تمام باتوں سے بے خبر تھا اور وہ کھلی آنکھوں سے دن کے طلوع ہونے کے خوف سے لرزتی رہتی۔ اس کی ہزاروں دعاؤں کے باوجود دن طلوع ہو جاتا اور وہ ناکردہ گناہوں کی سولی پر لٹک جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اپنے والدین سے ان حالات کا ذکر کرے گی تو وہ بھی سوائے پریشان ہونے کے اس کی اور کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ یوں بھی اس کے باپ کے کاندھوں پر ابھی 4 بہنوں کا بوجھ اور بھی تھا، جس کے تصور ہی سے اس کے والدین سہمے رہتے تھے۔ اس کے والد کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، ایسے میں انہیں ایک اور روک لگانے کا مطلب ان کے ساتھ دشمنی کرنا ہی تھا۔ چنانچہ ان سب باتوں کو سوچ کر وہ خاموش رہتی اور اندر ہی اندر گھلتی رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر ایسے ہی حالات رہے تو وہ کسی بڑی مہلک بیماری کا شکار ہو سکتی ہے، اور ایک تصور تو اسے ابھی سے ڈرائے چلا جا رہا تھا کہ اس کی گود اب تک ویران ریگستان تھی۔ 10 مہینے گزر چکے تھے مگر وہ ماں نہیں بن سکی تھی۔ اس کی ساس محلے کی عورتوں کے ساتھ خسر پسر میں مصروف رہتی۔ ایک روز اس کے کانوں میں جملہ کسی تیر کی طرح لگا، جو عورت پہلے سال میں ماں نہیں بنتی وہ پھر کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے۔ پر اسے اپنے ریاض پر پورا بھروسہ تھا، مگر دنیا بڑی ظالم ہے جس پر بھروسہ کیا تن کے برابر بھی سہارے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ایسے ہی خیالات میں وہ اکثر پریشان رہتی، لیکن ریاض کے ہر سوال کو وہ مسکرا کر رد کر دیتی اور اپنے ساتھ ہونے والے ان مظالم کا ذکر تک نہ کرتی جو اس کی روح کو گھائل کیے جا رہے تھے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور ہو چکا تھا وہ سمجھتی تھی کہ وہی بہت زیادہ ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ظلم کے ترکش میں ابھی اور کتنے تیر باقی ہیں۔ ایک روز وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کی ساس اسے بازار سے ضروری چیزیں لانے کا کہہ کر گئی تھی۔ اس نے چپ چاپ ہمیشہ کی طرح سنا اور دروازہ بند کر کے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اپنے ذہن کو خیالات کی وادیوں میں لے جا کر سوچتی رہی، الجھتی رہی، کام کرتی رہی۔ یکایک اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ دروازے پر پہنچی اور آہستگی سے پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف اس کا آوارہ دیور اعجاز تھا، جس کا کام دن بھر عورتوں اور لڑکیوں کا تعاقب کرنا اور چھیڑنا ہی تھا۔ وہ کیا کام کرتا تھا شمی یہ کبھی نہیں جان سکی، البتہ اس کی ساس اس سے بہت خوش رہتی تھی اور اس کی کمائی کا ذکر کر کے ریاض کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ جب سے ریاض کی شادی ہوئی تھی وہ اعجاز کے سامنے اپنی حیثیت کھو چکا تھا
اور اب ماں کا سارا پیار اور توجہ اعجاز کو مل رہی تھی۔ شمائلہ کے سسر زمان علی ایک ایسی مٹی سے بنے ہوئے بت تھے جن میں بولنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے ہمیشہ خاموش رہتے۔ خیر، شمائلہ نے دروازہ کھولا اور واپس کچن میں آ گئی اور اعجاز اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ پھر اپنے جسم پر کسی کے دباؤ کے نتیجے میں اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ چیخ بھی نہیں سکی۔ اس کے منہ کو اعجاز نے اپنے بھاری بھرکم ہاتھ سے زور سے بند کر دیا تھا۔ کافی دیر تک جدوجہد کرتی رہی، ہلتی رہی، چھڑاتی رہی خود کو۔ بالآخر وہ شیطان کو اپنے کمرے سے باہر دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی۔ جانے اس میں اتنی طاقت اور پھرتی کہاں سے آ گئی تھی۔ فوراً ہی اس نے دروازہ اندر سے زور سے بند کیا اور کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح زور زور سے کانپنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ ملون اس کا دروازہ بجاتا رہا، پھر مایوسی سے واپس لوٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بند، ڈری، خوفزدہ ہرنی کی طرح اس وقت تک بیٹھی رہی جب تک اس کی سانس نہیں آ گئی۔ اعجاز تو کب کا دروازہ کھول کے باہر جا چکا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی سانس کی آواز بھی آئی۔ اس نے خود کو سمیٹتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کیوں ری؟ سارا گھر کھلا چھوڑ کر کیسے مزے سے اپنے کمرے میں سو رہی ہے؟ تجھے ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ ساس نے اپنے روایتی انداز میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ شمائلہ پر کیا قیامت گزری، وہ کیسے کالے پانیوں سے واپس لوٹی تھی۔ ساس کی باتوں کے جواب میں وہ خاموش رہی۔ ساس اور زیادہ غصے میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مارنے کو آگے بڑھتی، اس نے ایک زوردار دھکا اپنی ساس کو دیا اور پھر سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ جانے کب تک دروازہ بجتا رہا۔ ساس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ محلے کی اور کئی عورتیں جمع ہو کر اس کی ساس کی ہم نوا بن گئی اور ساس انہیں ایک کی چار لگا کر بتا رہی تھی۔ صرف دھکا دینے کے عمل کو باقاعدہ مار پیٹ سے بدل دیا گیا اور اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنے شوہر کی ماں کو مارا ہے۔ وہ چپ چاپ ساری کہانی سنتی رہی، روتی رہی، مگر کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ کئی عورتوں نے اسے کمرے سے نکلنے کے لیے دروازہ بجایا تاکہ اس سے بھی صحیح بات معلوم کر سکے، مگر اس نے کسی سے بھی کچھ نہیں کہنا تھا۔ بس تو روتی رہی۔ ایک ایک کر کے سب عورتیں چلی گئیں اور شام کو ریاض کے آنے کے وقت سے پہلے پھر سے جمع ہونا شروع ہو گئی۔ ریاض کے شمائلہ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی ماں نے اس کے خلاف اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی کہانی رو رو کر سنائی۔ سب کچھ سن کر بھی وہ طیش میں نہیں آیا اور فیصلہ کیا کہ شمائلہ سے ساری بات معلوم کرے گا، پھر کوئی نتیجہ نکالے گا۔ فوری طور پر شمائلہ نے ریاض کو کچھ نہیں بتایا اور لوگ اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے سے محروم رہے۔ پھر رات بڑھنے لگی اور سب بڑبڑاتے ہوئے ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ شمائلہ کی ساس کی عمر کی بہت سی عورتیں ریاض کو جورو کا غلام اور نہ جانے کون کون سے ٹائٹل سے نواز رہی تھی۔ رات کو جب ریاض نے پیار سے شمائلہ سے پوچھا آخر ہوا کیا ہے، تو اس نے روتے ہوئے شادی کے دن سے لے کر اب تک کے تمام مظالم اور اعجاز کی گھٹیا حرکت والی روداد ریاض کو سنا دی، جسے سن کر ریاض کا خون کھول گیا۔ غصے کے مارے اس کی نسیں اکڑ گئیں۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ پلک جھپکتے میں سارے گھر کو آگ لگا دے۔ دونوں رات کے آخری پہر تک اسی طرح روتے اور جھنجھلاتے رہے۔ پھر جانے کب وہ ایک فیصلے پر پہنچا۔ زمان علی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا ریاض کا کمرہ آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں دیکھ رہا تھا۔ فوراً ہی چیخ چیخ کر انہوں نے محلے بھر کو جمع کر لیا اور جس وقت ریاض کے کمرے کا جلتا ہوا دروازہ جو پہلے ہی آگ کی تپش سے راکھ ہو رہا تھا توڑ ڈالا، آگ بجھائی، تو اندر دو لاشیں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی جیسے اب انہیں کبھی کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ اس واقعے کے بارے میں مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ ریاض سے اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی اور اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی بدزبان بیوی کو بھی جلا کر مار دیا۔ کوئی کہتا دونوں گھر والوں کے ظلم سے تنگ آ کر جل مرے اور کسی کا کہنا تھا کہ آگ اچانک لگنے کی وجہ سے دونوں جل کر مر گئے۔ مگر اصل بات صرف اعجاز کو معلوم تھی۔ وہی مجرم تھا۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی اور جب اس کی حالت کسی قدر سنبھلی تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اصل حالات لوگوں کو بتائے یا نہیں۔ اصل بات بتانے کا مطلب تھا کہ ریاض نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے جو قربانی دی تھی اسے مٹی میں ملا دے گا، لہٰذا وہ چپ رہا اور آج تک ایسی نامعلوم سزا کاٹ رہا ہے جو اسے کسی عدالت نے نہیں بلکہ اس کے ضمیر نے سنائی ہے۔